السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عزیز احسن۔ آج میں امت مسلمہ کے پہلے مجدد حضرت عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ خوشحال لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مترفین فرمایا ہے۔ اسلام میں جب تھوڑی سی خوشحالی آئی تو خلافت کے نظام ملوکیت میں تبدیل ہو گیا، اور ملوکیت میں ظاہر ہے کہ وہ پیورٹی، وہ اخلاص، وہ تقوی قائم نہیں رہ سکا جو خلافت میں تھا۔ حالات کہیں سے کہیں چلے گئے، دین پر دنیا غالب آ گئی۔ ایسے وقت میں پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ٹھہرے۔ ان کا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد میں رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، ایک خاتون اپنے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی پلا دے، صبح ہونے والی ہے۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملے جب انہوں نے سنے تو ان کو اس بچی سے پیار ہو گیا، یہ کوئی نیک ہے۔ اس گھر کو نشاندت کیا۔ دوسرے دن اپنے بیٹے سے کہا اور اس بچی سے اس بچی کو بیاہ کے بہو کے طور پر لے آئے۔ حضرت عاصم ان کے بیٹے تھے، ان سے شادی کروا دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس خاتون کے نواسے تھے، یعنی ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر، اور دوسرا یہ اس خاتون کی پاکیزگی، تقوی، خدا ترسی، یہ ان میں آ گئی۔ یہ بڑے نیک تھے، لیکن شہزادی کے دور میں یہ بہت ہی زیادہ ایسے رہتے تھے کہ اگر یہ کسی راہ سے گزر جاتے تھے تو ان کی خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے کہ اس راہ سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ایسے۔ لیکن جب اقتدار ملا انہیں تو وہ کیسے ملا؟ سلیمان بن عبد الملک بیمار ہو گیا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اس کے ایک نیک وزیر نے، جس کا نام رجا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بھائی کے بجائے اپنے بہنوئی کو، عمر بن عبدالعزیز کو خلافت دے دیں۔ اس کا کیا ترکیب ہوگی؟ لوگ تو ناراض ہو جائیں گے۔ کہا کہ آپ ایک تحریر دیں، میں اس کو مہر بند کرتا ہوں، آپ کی مہر اس پہ لگوا لیتے ہیں، اور اس لفافے پہ میں لوگوں سے بیعت لے لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وصیت نامہ لکھا گیا، امیر المومنین خلیفہ المسلمین سلیمان بن عبد الملک کی مہر لگی، اور وہ لفافہ سب وہ مہر ہو گیا۔ انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین نے وصیت کی ہے کہ اس میں جو بھی نام ہوگا آپ میرے بعد اس کو
خلیفہ کے طور پہ قبول کر اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر. لوگوں نے تھوڑی سی باتیں کی لیکن بہرحال اس بات میں کامیاب ہو کے لوگوں نے بیعت کر لی. اب جب بیعت کر لی تو رجا کے سامنے حشام آیا جو امیدوار تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی یہ عجیب سا طریقہ ہے کہ لفافے پہ رکھا ہے، حالانکہ نمبر میرا تھا. تو دیکھو ایسا ہے کہ اگر اس لفافے کو کھول کے تم یہ بتا سکو مجھے کہ میرا نام نہیں ہے تو میں کسی ترکیب سے اپنا نام ڈلوا لوں گا. وجہ چونکہ بہت ہی دیانتدار آدمی تھے، انہوں نے تو کہا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا کس کا نام ہے، آپ کو اس سے زیادہ قریب کون ہے امیر المومنین؟ تو آپ کو نہیں معلوم تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں تو حکم کا بندہ ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی پہنچے ان کے پاس کہ بھائی مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں سلیمان بن عبد الملک خلافت کا بوجھ میرے سر پہ نہ ڈال، میرے کاندھے پہ نہ ڈال، میں یہ بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرا نام اس میں ہے تو کسی طریقے سے مجھے بتا دو تاکہ میں جا کے اس کو نام کو کٹوا دوں. ان کو بھی وہی جواب دیا جو شام کو دیا کہ بھائی آپ سے زیادہ قریب میں تھوڑی ہوں، آپ کو معلوم ہو، آپ سے مشورہ بھی کیا ہو. تو وہ خیر چپ ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کا تذکرہ بہت ساری کتابوں میں ابھی بتاؤں گا. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ خلیفہ بننے کی خبر ملنے پر حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے اور کپکپاہٹ کی وجہ سے کھڑے تک نہ ہو سکے. اس موقع پر لوگوں نے ان کے بازوؤں میں ہاتھ دیا اور ممبر کے قریب لا کر ممبر پر چڑھا دیا. ممبر پر عمر بن عبدالعزیز بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے. اس پر رجا نے لوگوں سے کہا اٹھو اور امیر المومنین سے بیعت کرو. اس طرح آپ کی بیعت ہوئی. آپ نے اپنے پہلے خطاب میں فرمایا لوگوں میں شریعت بنانے والا نہیں بلکہ احکام شریعت جاری کرنے والا ہوں. کسی چیز کا مبتدع نہیں ہوں اور موجود نہیں ہوں بلکہ فرما بردار ہوں. تمہارے اطراف و اکناف میں دوسرے ممالک اور شہر وسعت ہو گئی تھی، بہت زیادہ فتوحات کی وجہ سے مملکت بہت وسیع ہو چکی. تو کہتے ہیں کہ اطراف و اکناف میں دوسرے ممالک اور شہر ہیں، اگر وہاں کے باشندوں نے تمہاری طرح میرے ہاتھ پر بیعت کر لی تب تو میں تمہارا خلیفہ ہوں، اور اگر انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو میں تمہارا خلیفہ نہیں ہوں. اتنا کہہ کر ممبر سے اٹھا. آپ کی خاتون خانہ نے بتایا کہ بھائی جب ان کو یہ خلافت ملی تو یہ اتنے روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی. میں نے کہا کیوں اس قدر گریہ ازاری کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، ان کا فاطمہ نام تھا، اے فاطمہ آج میری گردن پر امت محمدیہ کے سیاہ و سفید کا کل بوجھ لاد دیا گیا ہے. یہ تھا احساس انکار. سلیمان بن عبد الملک کی تدفین کے بعد حضرت عمر عبدالعزیز نے کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ امت مرحومہ میں آج میں صرف اس لیے فکر مند ہوں کہ مستحق کی حق طلبی سے پہلے ہی اس کی حق رسی کر دی جائے تاکہ وہ میرے پاس عرضی یا زبانی ذریعے سے اپنے مطالبہ حق کے لیے پریشان نہ ہو. یہ احساس ذمہ داری تھا. خلافت ملنے پر سب سے پہلے آپ نے امی خاندان کے ان کو جو جاگیریں ملی تھی نا جو ناجائز طور پر، وہ ساری واپس لے لی. اپنی بیگم کا سارا زیور لے لیا. وہ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، دو بادشاہ بھائی تھے اس کے،
تو وہ بہت خوش تھا، وہ سارا زیور لے لیا، کر دیا۔ اب کیا ہوا، یہاں تو کھلبلی مچ گئی عموی خاندان میں، لو ہماری جاگیریں لے رہی ہیں، اور یہ تو بہت ہی عجیب و غریب صورت پیدا کر دی ہے اس نے، تو ٹھاٹ باٹ ہی ختم ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ انہوں نے ان کی پھوپھو، ان کی ایک پھوپھی تھی، ان کا نام تھا ام عمر، ام عمر تھی ان کے، یعنی ان کو ام عمر کہتے تھے۔ تو ان کو بھیجا سفارش کے لیے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نظام ہی الٹ دیا ہے۔ تو وہ گئی، انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ لوگ تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تیرے اوپر بل پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ان سے نہیں، روز قیامت سے ڈر لگتا ہے۔ ہاں روز قیامت کے شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ واپس آ کے عجیب بات کی، انہوں نے کہا عمر بن خطاب کے خاندان میں نکاح کرتے ہو، اولاد میں جب ان کی شباہت ظاہر ہوتی ہے تو جزا فضا کرتے ہو، اب اس پر صبر کرو۔ مطلب یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے یہ، تو ان کو تم بیاہ کے لے آئے، ان کے یہاں تم نے سگارت کی ہے، اپنی بیٹی دی ہے، اور یہ داماد ہیں تمہارے، اور اب ظاہر ہے کہ یہ خلیفہ بنے ہیں، تو ان میں عمر کی شباہت آ گئی ہے، تو اب تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ حضرت عمر سے کے خاندان سے سگارت کرنا بھی ان کو کھل رہا تھا۔ خیر یہ تو عجیب سی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عجیب و غریب، ایک مرتبہ سیب کھانے کو دل چاہا، لیکن سیب کھانے کے لیے پیسے نہیں، ذکر کر دیا لیکن نہیں آ سکا۔ پھر کسی نے تحفے میں بھیجے تو وہ واپس کر دیے۔ کسی نے کہا آپ تحفہ نہیں لیتے، تحفہ تو صحابہ کرام بھی لیتے تھے، حضور کے پاس بھی جاتا تھا تحفہ، تو آپ رد نہیں فرماتے تھے۔ کہنے کہ ان کے لیے وہ تحفہ تھا، میرے لیے رشوت، یہ نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑے بات، ہاں ہمارے مال کے لیے اور ہمارے لیے رشوت ہے۔ ایک صاحب ہیں ابراہیم بن میسرہ، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کو میں نے کبھی کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص، اور وہ شخص ایسا تھا جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبہ بات کی، تو اس کو 30 کوڑے ماری۔ یہ ہے صحابہ کرام کا احترام۔ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت ابو سفیان ٹھیک ہے دشمن تھے کسی زمانے میں، لیکن جب اسلام لے آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی بھی ہیں، تو ان کے اوپر لعن طعن کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تو بہت سارے لوگوں کی زبان اعتراض ہو گئی، لیکن بہرحال حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں اور اچھے مومن ہیں۔ تو یہ ہے جناب، جویریہ بنت اسما سے مروی ہے کہ میں نے فاطمہ بنت حسین ابن علی سے سنا کہ جب وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئیں تو انہوں نے ان سے کہا، اے دختر علی، روئے زمین پر کوئی خاندان مجھے تم لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں۔ یہ حضرت عمر عبدالعزیز حضرت فاطمہ بنت حسین سے کہیں، تم لوگ تو مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ پھر جناب جب انہوں نے مالی خدمت کی حضرت فاطمہ کی، تو انہوں نے ایک خط لکھا۔ وہ کہتی ہیں، امیر المومنین، میں آپ سے اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جس کے پاس کوئی خادم نہ تھا اس نے خادم رکھ لیا،
جو برہنہ تھا اس نے لباس بنا لیا، اور جس کے پاس خرچ نہ تھا اس کو خرچ مل گیا آپ کی دادو دائی سے۔ یہ اعزاز ہے، یہ ان کا احترام کرتے تھے اہل بیت کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عجیب و غریب شخصیت تھے کہ جب تک وہ دفتر کا کام کرتے رہتے تھے، پبلک کے لیے کوئی کام کرتے رہتے، رات کا وقت ہوتا تھا تو چراغ سرکاری تیل سے جلتا تھا، لیکن جب انہیں کسی اور سے اپنی ذاتی بات کرنی ہوتی تو چراغ بجھا کے اپنے گھر سے چراغ منگواتے تھے۔ عجیب و غریب بات۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور سب کچھ آپ نے تو ان کو یہ کنگال کر دیا، تو یہ اپنے روزمرہ کے معاملات کیسے سنبھالیں گے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع، اور حضور کی اتباع میں تقوی کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر ان سے مال لے کے بیت المال میں جمع کرا دیا ہے اور ان کے لیے بہت معمولی آمدنی رکھی ہے، تو یہ اس لیے رکھی ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آیا۔ آخرکار اموی خاندان کو ان کی روش پسند نہیں آئی، اور انہوں نے انہی کے غلام کے ذریعے زہر دلوا دیا۔ زہر کا اثر ہونے لگا تو آپ نے اپنی بصیرت سے اندازہ کر لیا کہ کس نے دیا ہے، اس کو بلایا، غلام کو بلایا کہ تم نے مجھے زہر دیا ہے، کس کے کہنے پہ دیا ہے اور کس شرط پہ دیا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا، انہیں معلوم ہو گیا۔ اس نے کہا جی مجھے 1000 دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا، تو میں نے یہ کام کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو، وہ جو 1000 دینار ہیں وہ لاؤ میرے پاس۔ فوراً لیا ہے، آپ نے وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کروا لیا، اور اس سے کہا کہ اب تم جلدی سے کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں ان لوگوں کی پہنچ سے تم باہر ہو، آزاد چلے جاؤ، یہاں سے دور نکل جاؤ۔ یہ تھا تقویٰ کہ اپنے مجرم کو سزا بھی نہیں دی، آزاد کر دی، اور اس کو جو رشوت دی گئی تھی وہ چونکہ اس کے لیے حرام تھی، بیت المال میں جمع کرا دی۔ ہائے ہائے کیا لوگ تھے۔ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اس امت پر ہر 100 سال بعد ایک شخص بھیجے گا جو دین کے امر کی تجدید کرے گا۔ تو یہ بھی 100 سال بعد، یعنی اسی صدی میں آخری 101 میں آئے تھے، اور جناب یہ مجدد تھے۔ یوسف بن ماہک سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ عمر بن عبدالعزیز کی قبر پر مٹی برابر کر رہے تھے تو آسمان سے ایک کاغذ گرا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے پناہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی وفات 20 رجب 101 ہجری کو ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 39 سال اور چند ماہ کی تھی، خلافت 2 سال 5 مہینے کی رہی۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہے۔ تو یہ ان کا مختصر میں نے تذکرہ کیا ہے، یہ بہت سارا، یعنی یہ تو معاملہ یہ ہے
کہ میں نے ایک شعر کہا تھا، کم لگے فرصت حیات مجھے جب کبھی تیرا ذکر چل جائے، تو واقعتاً ان کا ذکر اگر چل جائے تو ہمیں اپنی عمر بھی کم لگنے لگتی ہے. اتنے فضائل اور اتنے ان کے معاملات ہیں کہ ان کو بیان کریں. اچھا، نیک لوگوں کے بیان سے ہماری اپنی سیرت سمجھنے کا ایک پہلو نکلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا کوئی دور نہیں رہا جس میں اللہ حضور کی اتباع میں کامل لوگوں کی کمی رہی ہو. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ چھپے رہتے ہیں، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ چھپے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی درجے کا متقی بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.